اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ 7 کام ایسے ہیں جو انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے جو یہ 7 کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو انسان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 7 گناہ نبی پاک نے بتائے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ انسان اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تو آپ خود سوچیں کہ جس سے اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہو کہ وہ انسان ہلاک ہو تو پھر اس انسان کا تو بچنا ہی کچھ نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو ان 7 کاموں سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچائیں۔ نمبر 1 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ خالق اور مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، برابری کرنا، ہلاک ہو جائے گا وہ انسان۔ نمبر 2 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادو کرنا۔ جادو کرنے والے اور کروانے والے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ ہلاکت میں ہیں اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا ہی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی۔ تو جادو کرنا یا کروانا یہ کام بہت بڑا گناہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اور ایسے کاموں کے لیے دوسروں کی مدد لیتے ہیں یا مدد کرتے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں، ان کا دنیا بھی ان کی برباد ہو جائے گی اور ان کی آخرت بھی ان کی برباد ہو جائے گی۔ نمبر 3 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کسی کا قتل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ناحق کسی معصوم کو مار دینا، قتل کر دینا ہلاکت ہے اس انسان کے لیے۔ نمبر 4 پر سود کھانا، ربا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سود سے ہمارے مال میں بڑھ رہا ہے ہمارا مال، تو جو اصل مال ہوتا ہے، جو حلال اور برکت والا مال ہوتا ہے، سود اگر اس کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی پھر سود ہو جائے گا۔ تو حرام ہے یہ اور اس انسان کے لیے ہلاکت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جو سود کا کرتے ہیں کام یا سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں یا سود دیتے ہیں، سود کا ربا کا کام جو بھی کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 پر یتیم کا مال کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ یتیم کا مال کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی یتیم کو پال رہا ہو لیکن وہ خود اتنا غریب ہو کہ خود اس کا گزارا مشکل ہو تو پھر وہ بقدر ضرورت یتیم کے مال میں سے اپنے اوپر نہیں لگا سکتا، یتیم کے اوپر لگائے گا۔ وہ یتیم کا مال اگر اس لحاظ سے کرے کہ اچھا میرا فلاں کسی قریبی کوئی فوت ہو گیا، اس کے بچے اپنے پاس لے آئے اور ان کی ساری جائیداد پر خود قبضہ کر لے، ان کی وراثت پر خود قبضہ کر لے اور بچوں کو جو ہے وہ رولنے کے لیے چھوڑ دے یا انہیں صرف بس گزارا زندگی کے لیے اور انہیں رلا دے، تو ہلاک ہو جائے گا وہ انسان۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے بہت کچھ مل جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، نہ صرف دنیا میں آخرت میں بھی، اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت میں ہلاک ہو جائے گا۔ نمبر 6 پر جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، جنگ ہو رہی ہے کافروں کے ساتھ، جو لڑتے لڑتے ڈر کر پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا تو وہ شخص ہلاک ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ نمبر 7 پر پاک دامن مومنین عورتوں پر تہمت لگانا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی تو وہ تہمت ہوگی، نہیں۔ سننے میں آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ کسی نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری بیوی جادو کرواتی ہے، تمہاری بیوی تعویذ کرواتی ہے۔ تو اس نے طیش میں آ کر اپنی عورت کو بہت زیادہ مارا
بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو صرف تہمت لگائی گئی تھی، الزام لگایا گیا تھا۔ تو اسی طرح مسلمان عورتوں کو کچھ بھی کہہ دینا بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، حالانکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہوں تو پردہ پوشی کی جائے۔ جو کسی انسان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو کسی کے رازوں کو یا کسی کے پردوں کو اچھال اچھال کر بیان کرنا، اور اگر وہ چیز اس انسان میں موجود نہ ہو تہمت لگانا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو بغیر کسی وجہ کے کہہ دینا کہ اچھا یہ لڑکی تو یہ کام کرتی ہے، اس نے تو ایسا کر دیا۔ اب گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی تہمت ہے۔ جو اگر ہم گھر میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے کوئی بھی رشتہ ہے ہمارا، ہم کہہ دیں کہ یہ ایسا کام کرتی ہے حالانکہ وہ ویسا کام نہ کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر ہم یہ بول دیں کہ فلان جو عورت ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، ہم نے اس پر تہمت لگایا، ہم نے اس پر الزام لگایا، تو اس کا گناہ ہمارے سر آئے گا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ہم جانے ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص میں یہ بات ہے یا فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے، یعنی تہمت لگانا، ہلاک ہو جاؤ گے، میرے نبی نے فرمایا۔ تو کبھی بھی مسلمان عورتوں پر، مسلمان مردوں پر تہمت نہ لگائی جائے۔ اگر تو اصل میں وہ بات اس شخص میں موجود ہو، کسی نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے کسی میں برائی، تو پردہ پوشی۔ اگر تو بغیر اس کی پیٹھ پیچھے بات کریں گے، اگر اس میں وہ گناہ یا وہ غلطی یا وہ برائی موجود ہوگی تو آپ غیبت کر رہے، تو غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، اور اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے پھر تو تہمت لگانا، یہ تو ہلاکت کا باعث ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو ان ساری باتوں سے بچنا چاہیے، ان سارے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک کی حدیث آپ نے سنی تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کیا ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے تو نہیں ہیں؟ بعض دفعہ ہم لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو جو ہے وہ مختلف طرح کی کمپنیز، لوگوں کو پتہ سب ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن پھر بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سود کا مال نہیں ہے۔ آپ کو طرح طرح کے لوگوں کو وہ ان کا برین واش کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو کاروبار میں لگائیں گے یا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سود کا مال ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ جو اصل مال ہے برکت والا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز میں پڑے ہوئے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ، مومنین، حاجی صاحب، مسلمان، بڑے لوگ اس چیز میں پڑے ہوئے لیکن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو تھوڑے میں آپ جینا سیکھیں تو زندگی میں کتنی برکت ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نہ کرے حرام کا مال ہوگا تو حرام کے مال میں اللہ تعالیٰ آپ سے صحت چھین لے تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے، ہمارے ہاتھ چھین لے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں چلنے کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے پاؤں چھین لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم تو جو ہمارا ایک ہاتھ ہے، ہماری ایک انگلی ہے، ایک ناخن تک کے بھی ہم مالک نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے اللہ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مرضی ہے ہم ہاتھوں کو کن کاموں میں استعمال کریں یا ہم اپنے آپ کو کس طرح کی مصروفیت میں رکھیں، یہ ہم لوگ نہیں سوچ سکتے۔ ہم نے ہمارا سارا کچھ یہ رب کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ آتی ہے نا تو اس ٹائم پھر انسان جو ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو بھی گناہ ہیں، یہ 7 گناہ جو نبی پاک نے ہلاکت کا باعث بتائے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لوگ اسی طرح کے کام، اسی طرح کے ملتے جلتے کام جو کریں گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو جس کو نبی پاک نے فرما دیا ہو کہ وہ ہلاک ہوگا تو پھر اس کا تو رہنا ہی ککھ نہیں، رہنا ہی بچنا ہی کچھ نہیں اس انسان کے پاس، اس نے تو پھر جانا ہی ہلاکت میں ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ اس انسان کی پھر دنیا بھی برباد ہے۔ تو اس لیے نیکیاں جمع کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کریں، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج ہیں کل نہیں ہے، نمازوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور روزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور زکوٰۃ لوگ دیتے نہیں ہیں، سود کا مال کھا رہے ہیں، کیا کیا دنیا میں چل رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، تو پھر ہلاکت بہت قریب ہوگی۔
لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، ہلاکت میں پڑے رہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے انسان کو کہ شاید یہ سنبھل جائے، لیکن جب انسان سنبھلتا نہیں ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ کی آتی ہے نا پکڑ، تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آئے، اس سے پہلے سچی توبہ کر لے اور سارے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ دنیا ہے، گزر جائے گی۔ ایک انسان کو ہم نے پریشان کیا، کسی کی تذلیل کر دی، کسی کو ہم نے ذلت میں ڈال دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا میں نے فلاں کو عزت نہیں دی تو میں نے جی اسے ذلیل کر دیا، اچھا میں ہوں، آپ ہیں، ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کسی کو عزت یا ذلت دینے والے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے مل کر اگر آپ کا بھلا کرنا چاہیں اور آپ کو عزت دینا چاہیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ لیکن اگر اللہ چاہے آپ کو عزت دینا اور ساری دنیا مل کر لگ جائے آپ کو ذلیل کرنا، تو کوئی بھی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس چیز میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں نے میری بےعزتی کر دی، فلاں نے میرے ساتھ ایسا بیہیو کر دیا، اوہو میری تو بڑی بےعزتی ہو گئی، یہ یہاں پر تو میری عزت نہیں ہوئی۔ نہیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دوست بنائیں جو آپ کے ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا، لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار میرا دکھ درد سن لو، لوگ ایک دفعہ سنیں گے، شاید روئیں بھی آپ کے دکھ میں، آپ کو تسلی دیں گے، حوصلہ دیں گے، دوسری دفعہ جائیں گے، تیسری دفعہ، جب بار بار جائیں گے نا وہ بھی تنگ آ جائے گا، وہ کہے گا، کبھی تو بزی ہونے کا بہانہ کرے گا، یار میں بہت بزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اگنور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک اللہ کی ذات ہے، ایک بات، صرف ایک دکھ آپ جتنی دفعہ بیان کریں گے، اس اگلی ایک دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو خوش ہو کے سنے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سمیٹ لے گا جس طرح ایک بچہ روتا ہے اور ماں سے سمیٹ لیتی ہے، بچے کو سکون آ جاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے اپنے سارے معاملات رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔